کروڑوں درود ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ کلاسیکل ناز سوسائٹی کے اس پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان ضمیر الحسن۔ ناظرین مکرم، وجوب تعلیمی کے طور پر بحیثیت مسلمان و مومن یہ بھی لازم ہے کہ قرآن کریم کو ہم اپنی معرفت، ایمان اور عمل کی بنیاد قرار دیں۔ تو عصر جدید میں قرآن کریم کے متعلق ایک اثر یہ بھی پڑا ہے کہ اذہان تشویش میں ہیں کہ ہمیں قرآن کریم سے کیا حاصل کرنا ہے اور قرآن کریم ہمیں کیا عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ کیا قرآن کریم فلسفے کی کتاب ہے یا سائنس کی کتاب ہے؟ تو قرآن کریم کا مخاطب انسان ہے اور یہ انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اقوام عالم کے تمام علوم کا ماخذ قرآن کریم ہے۔ تو ہمارے پروگرام میں موجود ہیں آج کے مہمان کا تعلق لودھرا سے ہے اور آپ کی شخصیت کا تعارف قرآن کریم سے وابستگی ہے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں زینت القرآ نجم القرآ قاری عامر مسرور قریشی صاحب، جو کہ قومی اور صوبائی ایوارڈ یافتہ ہیں، اور آپ صدر ہیں قرات اینڈ نعت سوسائٹی دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بھاولپور۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے پلیٹ فارم سے انٹرنیشنل اور نیشنل، صوبائی اور ملکی سطح پر مقابلہ حسن قرات میں حصہ لیا۔ سرکاری سطح کے پروگرام میں اسلامیہ یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے لودھرا کی نمائندگی کی، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل بھی رہا ہے کہ آپ کو کچھ عرصہ پہلے وائس آف لودھرا کا ٹائٹل ملا ہے، اور ایسے ہی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور نے اپنا مخصوص ایوارڈ IUB رول آف آنر سے نوازا۔ تو قاری صاحب سے ہم آیات بینات کی محصور کن آواز میں تلاوت بھی سنیں گے۔ جی تو قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں تو کیسے ہیں؟ قاری صاحب، آپ کا قرآن کریم سے محبت کا آغاز کیسے ہوا؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ضمیر الحسن الحسینی صاحب، آپ نے کلاسیکل نعت سوسائٹی میں آج مجھے مدعو کیا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے، کیونکہ جی اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اور یہ انسانوں کے لیے رہنمائی کا یہ واحد کتاب ہے جو اللہ پاک نے اس دنیا میں نازل فرمائی۔ دوسری بات، آپ نے جو میرے سے سوال کیا کہ یہ کیسے محبت پیدا ہوئی، اسٹارٹ کیسے ہوا۔ جی جی دیکھیں ضمیر بھائی، میں اس وقت مجھے یاد ہے آج تک، آج بھی، کہ میں 4 کلاس میں تھا، اسکول لیول کی کلاس میں۔ جی جی تو پہلی دفعہ میں نے اسکولوں میں پہلے اسمبلیاں ہوتی تھیں، تو لودھرا پبلک اسکول میں تھا، اس وقت میں نے پہلی دفعہ اسٹیج پہ آ کے تلاوت سٹارٹ کی۔ جی جی باقاعدہ میں ایک قاری نہیں تھا، لیکن شوق تھا کہ قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ جو گھرانہ تھا وہ ایک علمی گھرانہ اور دینی گھرانے سے وابستگی ہے، تو آپ اسی وجہ سے محبت بھی تھی اسٹارٹ میں۔ تو میں نے قرآن کریم کی تلاوت 4 کلاس سے پہلی دفعہ سٹیج پہ پڑھی، اور سورہ یاسین مکمل میں نے وہاں پر تلاوت کی۔ اس کے بعد آغاز ہوتا گیا اور محبت بڑھتی گئی، جذبہ بڑھتا گیا کہ جی قرآن جی کو سیکھنا ہے تجوید کے ساتھ، کیونکہ قرآن کو پڑھنا تجوید کے ساتھ ضروری ہے۔ جی جی اور پھر پرائیویٹ محافل کے اندر قرآن کریم کو پڑھتا رہا اور اس کی تلاوت کرتا رہا، اور پروفیشنلی طور پہ میں جب قرآن کریم کی تلاوت سیکھی اور قرات کی دنیا میں قدم رکھا، اور میں نے ایک قاری کو سنا جس سے زیادہ محبت پیدا ہوئی قرآن کی فیلڈ میں آنے کے لیے، وہ الشیخ قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ان کو میں پسند کرتا ہوں، اور ان کی تلاوت آج تک بھی میں سنتا ہوں۔ انہی کی تلاوت سننے سے ہی مزید جذبہ پیدا ہوا، اور میں نے قرات کو باقاعدہ سیکھنا شروع کیا، اور جو ہمارے استاد ہیں، استاد محترم ہیں ڈاکٹر قاری ریاض احمد سعیدی صاحب، ایوارڈ یافتہ ملائیشیا ہیں، تو ان کے پاس میں بیٹھ کے 5 سال میں نے قرات کو سیکھا، باقاعدہ چٹائی پہ بیٹھ کے اور مشق کیا۔
اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کے پاس جب میں گیا اور میں نے عرض کی کہ میں نے قرات سیکھنی ہے، اور انہوں نے مجھے ٹائم عنایت فرمایا، یہ ان کی مہربانی، ان کی کرم نوازی ہے، آج اس مقام پہ پہنچے۔ اور انہوں نے مجھے جو ایک چھوٹی سی آیت پڑھائی، وہ انہوں نے کہا کہ یہ 150 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے قاری صاحب یہ وہ عرصہ ہے ایک نوجوان کے لیے جس میں تفریح اور دیگر سرگرمیوں کے ذرائع بہت ہیں معاشرے میں، تو آپ نے اس دوران جو ہے نا ماشاءاللہ اپنے استاد محترم کا ریاض صاحب کے پاس یہ مشق کرتے رہے ہیں۔ جی بالکل، جی جی ان کے سامنے بیٹھ کے چٹائی پہ میں نے ایک آیات کو 150 مرتبہ پڑھا اسی ٹائم۔ اور ماشاءاللہ اس دوران یوں کہہ لیجئے کہ کالج سکول کے بعد کالج کا جو سفر ہے وہ شروع ہوا، اور مصروفیات بھی تھیں، اس کے جی باوجود جی جی شوق پیدا جب ہوا تو پھر کم نہ ہوا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے پھر قرات کو باقاعدہ سیکھا ان سے، اور آج اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم انشاءاللہ قاری صاحب سے آیات بینات کی محصور کو نواز میں تلاوت بھی سنیں گے۔ تو ناظرین مکرم، جو ہمارے ذہن میں جو معیارات ہیں کامیابی کے، ہماری کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، یا ہماری کامیابی جو اب معاشرے میں سمجھی جاتی ہے کامیابی اقتدار طاقت، تو جو تصور کامیابی کا ہمارے معاشرے میں پلانٹ کیا گیا ہے تو اسی کے مطابق ہمارے نوجوان اور ہماری ساری توانائیاں اسی کی طرف صرف ہوتی ہیں، تو اور اسی کے لیے جد و جہد ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کریم کی نفی کر رہی ہیں، حالانکہ کامیابی دولت، شہرت اور اقتدار، طاقت اور حکومت سے نہیں ہے، بلکہ کامیابی ایمان اور ہمارے مینٹل ایٹیچیوڈ کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر تحرک پیدا کرتا ہے۔ تو قاری صاحب آپ آیات بینات کی محصور کو نواز میں ہمارے ناظرین مکرم کو تلاوت سنائیں۔ جی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ماشاءاللہ۔ أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو ناظرین، جن لوگوں نے قرآن کریم کو اپنا آئیڈیل بنایا اور آئین زندگی تسلیم کر لیا، تو اگر وہ بھول کر بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ پاک ان کی لاج رکھتا ہے، اور یہ فرق ہے، اس بات کو مان لینا آسان ہے، اس پر سبحان اللہ کہنا بھی آسان ہے، لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔